صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ المعصومہ۔ ناظرین، ہم لوگ کے مہمان جناب قیصر عباس صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے اس موضوع کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہمیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنا چاہیے اور اس عظیم ہستیوں سے کیا کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں میرے خیال میں سیکھنی چاہیے خود ان عظیم ہستیوں کی، معاف کیجیے گا، سیرت کے حوالے سے ہیں۔ آپ نے زندگی اپنی کیسی گزاری؟ 28 سال کی عمر میں کس طرح سے انسان اس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کی زیارت کا ثواب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کے برابر ہو جائے۔ یہ بہت یعنی واقعی ایک سوال ہے اور واقعی اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے جناب قیصر عباس صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی رحلت یا شہادت کی مناسبت سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میرے خیال میں موٹی مناسب سوال ہوگا یہیں سے اگر ہم لوگ شروع کریں کہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ثواب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسن بھائی، روایت بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت سے 45 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کچھ لوگ گئے، امام کے ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، جو اسی شہر رائے سے جو تہران کے ساتھ ہے، کنار میں ہے، یہاں سے کچھ لوگ گئے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مولا ہم شہر رائے سے آئے ہیں۔ مولا نے فرمایا سلام ہو اہلیان کم پر، جو کم انہوں نے سمجھا شاید مولا کو ہم سمجھا نہیں سکے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا مولا ہم شہر رائے سے آئے ہیں۔ امام نے پھر فرمایا سلام ہو کم میں رہنے والے اور کم کے مقیم لوگوں پر۔ اس کے بعد مولا نے توضیح دی، مولا نے فرمایا میرے ہی جسم کا ایک ٹکڑا اس سرزمین پر دفن ہوگا اور اس کے وجود کی برکت سے اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ آج دیکھتے ہیں کہ حوزہ علمیہ نجف کی جو ہے تاکید ائمہ کی روایات سے نہیں ہے، حوزہ مشہد کی تاکید نہیں ہے، لیکن معصومہ سلام اللہ علیہ کے شہر قم کی جو تاکید ہے وہ معصومین کی روایت میں موجود ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا مرکز علم بنے گا کہ جس کے توسط سے جو ہے اسلام دور دراز تک پھیلے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کم و بیش 100 سے زیادہ ممالک کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور علوم آل محمد سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور پھر اس علم کو اور اس نور کو دنیا کے مختلف کونوں میں اور مختلف جگہوں پہ جا کے وہ پھیلا رہے ہیں اور دیگر لوگوں کے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت آغا کراتی کا میں آج ایک وہ فرمان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت مریم کے سامنے فرشتہ آ کے کھڑا ہوا اور اس نے حضرت مریم کو ایک روح اللہ کی بشارت دی اور روح اللہ ان کو دیا۔ اسی طرح حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے حضور میں ایک فرشتہ صفت آیت اللہ حائری آ کے زیارت کے لیے آئے ہیں، حضرت درواقع حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جی بالکل۔ جب زیارت کے لیے آئے تو پھر جو ہے حضرت معصومہ ہی کی بارگاہ میں اور ان کی جوار میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا کہ جس کے نتیجے میں ان کو بھی ایک روح اللہ ملا جس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ تو اسی طرح سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کتنی دنیا آئی ہے اور فیضیاب ہوئی ہے اور ابھی تک فیضیاب ہو رہی ہے۔ حسن بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کی تفسیر پوچھی گئی، سائل نے عرض کی مولا یہ قتل کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کسی نے کسی ایک نفس کو قتل کر دیا، کسی ایک جان کو قتل کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس کسی نے کسی ایک جان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ مولا قتل کرنا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ قتل کرنا کسی کو جا کے مار دینا، لیکن یہ زندہ کرنا انسان کے بس میں کہاں ہے؟ کیسے کوئی انسان کسی انسان کو؟ مولا نے فرمایا نہ قتل کرنے کا معنی یہ ہے جو آپ لے رہے ہیں، نہ زندہ کرنے سے مراد یہ ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ اس نے عرض کی مولا اس قتل کرنے اور زندہ کرنے سے، امام نے فرمایا قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس کسی نے کسی ایک ہدایت یافتہ انسان کو ہدایت سے ہٹا کے گمراہی کے راستے پہ لگا دیا، گویا اس نے اس کو قتل کیا، اور فقط اس کو نہیں
پوری انسانیت کو قتل کیا قرآن کے لفظوں کے مطابق. اور جس کسی نے کسی ایک گمراہ کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کے ہدایت کے راستے پہ لگا دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسی معصومہ کی جوار میں بیٹھ کر کتنے لوگ گمراہی کے راستے چھوڑ کے ہدایت پہ آئے ہیں، اور کتنے لوگ ابھی تک موجود ہیں اور کتنے آئیں گے. کیوں نہ ہو اس شہزادی کی زیارت کا ثواب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کے ثواب کے برابر، کہ جس کا تاریخ میں اور بشریت کے اوپر اور خصوصاً مکتب اہل بیت کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ آج مدیون ہے پورا مکتب اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کا. شیعہ مدیون ہے، یہ حضرت فاطمہ معصومہ کی برکت ہے کہ جن کے نور سے اور جن کی برکت سے جو ہے آج شیعت جہان میں سر بلند ہے. اور آج جو حوزہ علمیہ قم میں ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. یہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے ہے. کتنے بڑے بڑے علماء یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آیت اللہ بروجردی حضرت کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آیت اللہ بروجردی حضرت کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور جب حضرت کی زیارت کے لیے آئے تو حضرت معصومہ کی جوار میں رہنے لگ گئے. اسی طرح سے دیگر کتنے آیات عظام یہاں پہ آئے. اور حضرت کی جو شان ہے اور حضرت کا جو مقام ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ 3 اماموں نے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات کی ہے. امام رضا علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے، اور تینوں اماموں نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس معصومہ کی زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. اس بی بی کی زیارت کے اور کوئی یہ کہے کہ تم شیعہ جس کو چاہو بڑھا دو جس کو چاہو گھٹا دو، تمہارے اپنے اختیار. بھئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جو کچھ عطا کر دے. مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بچپن میں گہوارے میں نبوت دے دی، اس نے کسی سے پوچھ کے دیا. اب کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت کیوں مل گئی اور وہ کیوں کہنے لگ گیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، عبداللہ ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو نواز دے جس کو دے دے، یہ اس کی اپنا انتخاب ہے، اور اس کے انتخاب میں کسی بشر کو کوئی حق نہیں کہ وہ کہے کہ فلاں کو تم اتنی عزت دیتے. جبکہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے اور بھی بہن بھائی ہیں، ہم سب کے احترام جہاں احترام کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس ایک پیمانہ بھی ہے حسن بھائی. ہم یہ نہیں کہ سب کا احترام ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اسی معصومہ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے زید، اور ان کو ہم کہتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے، زید النار، یعنی ایسا زید جو جہنمی ہے. بی بی کا بھائی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا ہے. اسی زید نے زید کو امام علی رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ توس میں تھے ادھر ہی، امام علیہ السلام نے فرمایا زید ادھر ہو. زید آیا، بلکہ زید خود آیا امام کی بارگاہ میں. جب امام کے پاس آیا تو امام نے کوئی اس کا استقبال نہ کیا، کوئی اس کو اہمیت نہ دی، کوئی عزت نہ دی. تو وہ حیران ہو گیا کہ امام سے ایسا اخلاق. اس کے بعد امام علیہ السلام نے جب اس کی شخصیت کو خوب یعنی جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا، خرد کیا، اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا زید یہ بتاؤ، تم ہر جگہ کہتے ہو کہ ہم اہل بیت پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ہم اہل بیت ہیں، ہم فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، ہم اولاد فاطمہ ہیں. آپ کو پتہ ہے اولاد فاطمہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کون ہے؟ امام نے فرمایا اولاد فاطمہ وہی ہیں جنہوں نے فاطمہ کی آغوش اور اس میں پرورش پائی ہے. اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ ابن جعفر کیوں ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت الہی کرتے ہیں؟ اگر ہم اولاد فاطمہ بخشے ہوئے ہیں اور ہم کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں موسیٰ ابن جعفر اتنی عبادت کرتے، کیوں ان کے بابا اتنی عبادت کرتے، کیوں میں اتنی عبادت کرتا؟ لہٰذا اس کو زید النار لکھا ہے تاریخ نے. لہٰذا یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنی شان اور جتنی عظمت عطا کر دے. بے شک، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، بہت دلچسپ بات ہے کہ یعنی قم میں یقیناً مرکز ہے اہل تشیع کا، اور وہاں پہ مختلف دینی مدارس موجود ہیں، بہت قدیم اور بہت ہی اہم. لیکن ساتھ ساتھ اہل سنت کے بھی اہم دینی مدارس اسی قم شہر میں واقع ہیں، اور بڑے پیمانے پر دنیا بھر سے وہاں پہ تعلیم اہل بیت علیہ السلام اور قرآنی علم سے آشنا ہونے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. چلتے ہم لوگ پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، ساتھ مل کر ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایمان والو، اے لوگو، قرآن پاک میں خداوند عالم یہ الفاظ استعمال کر کے ہم پر عیاں کرتا ہے کہ ہمارے دین اور معاشرے دونوں میں ہی انفرادیت کے بجائے اجتماعیت پر زور دیا گیا ہے. اسلام بنیادی طور پر اجتماعیت کا دین ہے. اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں
آپ اگر ان کا جائزہ لیں تو وہ در حقیقت اجتماعیت ہی کی ترغیب دیتی ہیں. آپ نماز کو اٹھائیے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری اجتماعیت کی تعلیم دیتی ہیں. اس لیے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو بہتر جانب راغب کرنے کے لیے جب تک اجتماعیت کا کنسیپٹ نہیں ہوگا تو معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ نماز 5 وقت فرض کی گئی کس لیے؟ کہ اس اجتماعیت کے ذریعے لوگوں کے مسائل سے آگاہی ہو. اس نماز میں ملنے کے موقع پر جہاں اللہ کی عبادت مقصود ہے، وہاں پر در حقیقت ایک سوشل ریلیشننگ مقصود ہے کہ اس کے ذریعے کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر کے اندر کوئی خوشی یا غمی ہے، اچھا کوئی اگر مسجد کے اندر نمازی نہیں آ رہا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس وجہ سے نہیں آ رہا. یہ در حقیقت نماز بھی اجتماعیت کا پیغام دیتی ہے. اسی طرح سے آپ دوسرے رکن زکوٰۃ کو لیجئے کہ معاشرے کے اندر غریب کی، بیوہ کی، یتیم کی، اپاہج کی، معذور کی، مجبور کی خدمت. زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ معاشرے کے اندر بے سہارا لوگوں کی، نادار لوگوں کی پرورش ہو سکے، ان کی کفالت ہو سکے. زکوٰۃ کا بیسک کنسیپٹ ہی اجتماعیت کی طرف لے کے جاتا ہے. باجماعت نماز کا ثواب ہو یا کہ گروہوں اور کمیونٹیز کا مل کر کام کرنا، یہ تمام چیزیں معاشرے کے حسین پہلو کو پروان چڑھاتی ہیں کہ جسے ہم سوشل یا کمیونٹی ورک کہتے ہیں. یہ جو اجتماعیت کی ہم بات کر رہے ہیں اور اجتماعی معاملات میں لوگوں کی شرکت اور لوگوں کی ترغیب دینے کی جو بات کر رہے ہیں، اس کے اندر بنیادی طور پہ ایک تو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے لکھنے والے، رائٹرز، دانشور، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس پر اس کے بارے میں بات کی جانی چاہیے. اہل قلم کو اس کے اوپر اس کی اہمیت کے بارے میں لوگ اجاگر کرنا چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعیت کے کام کے لیے یا اجتماعی سرگرمیوں کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ مختلف تنظیمات، مختلف سوسائٹی کے اندر ایسے طبقات، مختلف ایسے سوشل سیکٹر کے اندر گروپس تشکیل دیے جائیں کہ جو ان سرگرمیوں کو لے کے چلیں. اس لیے کہ جب ہم بات اجتماعیت کی کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کے لیے کوئی سٹرکچر اور کوئی سیٹ اپ نہیں بنائیں گے تو ظاہر ہے اجتماعی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی. اگر آپ کسی جگہ پہ 200 بیوہ 200 یتیم بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی سٹرکچر موجود ہوگا تو وہ ان 200 یتیم بچیوں کی شادیوں کو آرگنائز کرے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کسی جگہ 100 یتیم بچوں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بلڈنگ ہوگی، کوئی سینٹر بنے گا، وہاں پر ان بچوں کو رکھا جائے گا، وہاں پر ایک سٹرکچر کے ذریعے ان کی تعلیم کا، ان کی صحت کا، ان کی جسمانی نشو و نمات کا، ان کی ذہنی اور روحانی نشو و نمات کا بندوبست کیا جائے گا. تو اس لیے اجتماعی کام کرنے کے لیے سوشل سیکٹر کے اندر ایسی تنظیمات کی، ایسے طبقات کی ضرورت ہے کہ جو اس کام کو لے کر چلیں. لیکن یہ کام اتنا ٹرانسپیرنٹ، اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہو. دنیا بھر کی طرح پاکستان بھر میں بھی باقاعدہ ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ جو کمیونٹی ورک کو فروغ دے رہے ہیں. لیکن اگر بات شروع کی جائے شہروں سے کچرا کنڈیاں اٹھانے کی اور بڑھائی جائے شعور و آگاہی کی فراہمی، دین و دنیاوی علوم سے ہم آہنگی، رواداری، اخوت، برداشت تک، تو یہ نتیجہ اخذ کرنا یقیناً معقول ہوگا کہ یہ تمام خوبصورت معاشرے کے بنیادی ستون ہیں. ہمارا دین اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم مل جل کر ایک دوسرے کے کام آئیں، اور اس معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو مل جل کر حل کیا جا سکے. جس کے سلسلے میں ہمارا ادارہ ایسی بہت ساری غریب اور نادار بچیوں کی شادیاں کروانے کے لیے کام کرتا ہے تاکہ وہ ان کے گھر بس سکیں اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکیں. میں بینگ این ایڈوکیٹ، ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ایک فری لیگل ایڈ کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ ہم نے چکوال میں بھی ایک شروع کر رکھا ہے، ہمارے دوست ہیں، اور اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی. اس طریقے سے ہم ان مستحقین اور غریب کلائنٹس جو کہ وکلاء کی بڑی بڑی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، ان کی مدد کے لیے ہم نے یہ فری لیگل ایڈ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی کردار سے اپنے معاشرے کو کیسے ترقی کی راہوں پر گامزن کرتے ہیں. ناظرین، افرادی قوت کو جمہوری معاشروں کا حسن کہا جاتا ہے، جبکہ شہر تو بستے اور سجتے ہی شہریوں سے ہیں. تو اپنے شہروں کو سجانے اور بسانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا ہوگا، جبھی تو حقیقی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جانا ممکن ہو پائے گا.
कैमरामैन तहसीन राजपूत के साथ मुंतहा कासमी, साहर टीवी, इस्लामाबाद। जुल्फ़िकार अली भट्ट साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने लिखा है कि इस्लाम एक समाजी और मुआशरती दीन है। यकीनन ऐसे ही है। एक सवाल आया है डॉक्टर साहब, एक एजाज तनवीर साहब पाकिस्तान से हम लोगों के लिए भेजते हैं कि मेरा सवाल है कि हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने क्यों अपने भाई के लिए सफ़र इख्तियार किया जबकि हज़रत की और बहनें भी मौजूद थीं? देखिए हसन भाई, इसको हम इस तरह कहते हैं कि हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा हूँ या इमाम रज़ा या अइम्मा तहरीन के जितने भी मुंतखब शुदा अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा अफराद हैं, इनका हर अमल अल्लाह के लिए होता है। बेशक। और ये खुदा की खुशनुदी के लिए हर काम अंजाम देते हैं। अगरचे उसके असबाब मसलन बाज़ मरतबा भाई बन जाए, बाज़ मरतबा बहन बन जाए, बाज़ मरतबा कोई मोमिन बन जाए, तो ये सफ़र भी बीबी का जो था ये अल्लाह की राह में सफ़र था और अल्लाह के लिए था। और इस सफ़र का जो नतीजा निकला हमने अभी उसको थोड़ा सा जो है डिस्कस किया। तो एक्चुअल मसला ये है कि जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की पहली बात तो ये सगी बहन है और बकिया जो औलादें हैं वो हज़रत के उनकी माएँ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और हज़रत मासूमा और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सगे बहन भाई हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं ये अपनी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में मुहद्दिसा थी। हज़रत मुहद्दिसा थी और अल-गदीर में अल्लामा अमीनी ने बीबी से जो है हदीस जो है वो नकल की हैं। लिहाजा बीबी मुहद्दिसा थी। एक मरतबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जब सहाबा आए तो इमाम घर पे नहीं थे, उनके बड़े पेचीदा किस्म के सवाल थे। तो आपको मालूम है कि बीबी की उम्र जो है 10 साल थी जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत होती है, यानी इट मीन वो 10 साल से पहले की बात है। 10 साल की उम्र अभी नहीं थी जनाब मासूमा की कि जब वो सहाबी आए सवाल लेके। तो बीबी ने फरमाया उनके सवाल जो है लिखे हुए मेरे पास ले आओ। पर्दे और हिजाब की ये पोजीशन है कि उम्र अभी 10 साल की नहीं है, लेकिन कहा कि अंदर लिखे हुए सवाल मेरी तरफ भेज दो। जब सवाल आए तो बीबी ने हर सवाल का जवाब लिख के दिया। जब लिख के दिया तो साइल जो थे, सहाबी जो थे मौला के या शिया जो थे, वो लेके वापस जा रहे थे कि रास्ते में उनकी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, क्योंकि इमाम आ रहे थे उधर से जहाँ गए हुए थे। तो उन्होंने अर्ज़ की कि मौला हम इस गर्ज से आए थे लेकिन आपकी बेटी ने जो है हमको सारे सवालों के, जब इमाम ने फरमाया दिखाओ, जब देखा तो इमाम ने 3 मरतबा फरमाया फ़दाहा अबूहा फ़दाहा, मेरा यानी फ़ातिमा का बाबा उन पे कुर्बान हो जाए। किस कदर हर सवाल का सही और दुरुस्त जवाब उन्होंने दिया। लिहाजा बीबी मुहद्दिसा थी अपनी ज़िंदगी में। लिहाजा बीबी ही ने अपनी ज़िम्मेदारी और मसूलियत महसूस की कि जो सियासत है इस वक्त असर हाज़िर में उस ज़माने के ज़ालिम बादशाह की, इस सियासत को बेनकाब किया जाए, इस सियासत को आश्कार किया जाए और लोगों पे वाज़े किया जाए। अर्ज़ किया कि ये मसूल जो खुदा की तरफ से मसूल होते हैं वही अपनी मसूलियत महसूस करते हैं। अगरचे बीबी के दूसरे भाई भी साथ आए हैं। आप देखते हैं ईरान के चप्पे चप्पे पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अभी तेहरान ही में हमारे इमामज़ादे सालेह हैं, तजरीश में शाह चराग हैं, इसी तरह शिराज में, इसी तरह और भी कितने इमाम मूसा काज़िम। लेकिन जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा जो है इमाम की बेटियों में से और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहनों में से बीबी ने अपनी मसूलियत महसूस की और बीबी वही किरदार अदा करती चली आई कि जो जनाब ज़ैनब किरदार अदा करती जा रही थी। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बीबी ने कदम कदम पे लोगों को बताया कि इस वली अहदी में जो मेरे भाई को दी गई है इसके पीछे राज क्या है, इसकी साजिश क्या है। ये एक्चुअली मेरे भाई को ताहते नज़र रख के कत्ल करने का मंसूबा है। कि जब बाद में, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब मदीना से चले थे इमाम सबको खुदा अफ़ज़ी करके आए थे और अलविदा, और रिवायत में है कि इमाम वहाँ से ऐसे निकले थे जैसे कोई जनाजा घर से बाहर निकलता हो। लिहाजा बीबी हर किसी को बताती चली आ रही थी कि मेरे भाई को कत्ल करने का मंसूबा है। तो यही वजह थी कि जब ये इस बात का पता उस वक्त की हुकूमत को चला तो उन्होंने बीबी के ख़िलाफ़ और बीबी के साथ जो भाई थे और जितने और रिश्तेदार अजीज़ और सहाबी थे या शिया थे, पैरोकार थे, उन सब को सावा में, जैसे आपने बताया प्रोग्राम के आगाज़ में कि जब सावा के मकाम पे पहुंची थी हैं बीबी, तो वहाँ पे आके जो है ज़ालिम अब्बासी हुक्मरान के जो सिपाही थे उन्होंने आके उनके साथ यानी एक तरह की जंग की और उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद बीबी जब ज़ख्मी हो गई या बीमार हो गई तो बीबी ने फरमाया कि यहाँ से कुम कितना सफ़र है, तो उन्होंने कहा 10 किलोमीटर। तो बीबी ने फरमाया मुझे कुम तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि बीबी जानती थी कि कुम में उनके पैरोकार हैं और बीबी का वहाँ पे जाना जो है खुदा के नज़दीक अजीज़ तर है। डॉक्टर साहब गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, इंतहाई अहम गुफ्तगू है, ज़रूर देखिएगा। हम अभी चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। हमारे साथी बता रहे हैं कि पकवान का हिस्सा है।
اس پروگرام میں ہم آپ کو ماش کا آش بنانا سکھائیں گے۔ لازم اشیاء: لوبیا چشم بلبلی 200 گرام، ماش 250 گرام، گندم کا دلیا بھگویا ہوا 120 گرام، چاول 100 گرام، تلی ہوئی پیاز 1 بڑی پیاز کاٹ کر تلیں، پالک کا ساگ 1 کلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلام قبول کریں۔ اس روایتی باورچی خانے میں ہم آپ کے لیے ایران کے روایتی کھانے تیار کرتے ہیں۔ آپ ایران اگر آئے ہوں تو آپ کا زیادہ تر واسطہ چلو کباب اور جوجا کباب والے ریستورانوں سے پڑا ہوگا، لیکن یہاں پر گھروں میں انواع اقسام کے کھانے ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پانی کو ایک پتیلے میں ابلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ جب ابل جائے تو اس میں لوبیا اور ماش ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح ایک دن پہلے ماش اور لوبیا کو پانی میں بھگو دیں اور پانی کو 2-3 بار بدلتے رہیں تو ان کا بادی پن بھی ختم ہو جاتا ہے اور گلتے بھی تیزی سے ہیں، خاص طور پر ماش۔ پالک میں آئرن یعنی لوہا ہوتا ہے، اس لیے یہ ساگ بہت مفید ہوتا ہے۔ لہذا اس آش کے لیے پالک کو باریک نہ کریں بلکہ موٹا موٹا کاٹیں۔ بہت باریک کاٹنے کی صورت میں اس کی بہت سی خاصیتیں ختم ہو جاتی ہیں، لہذا اسے زیادہ باریک نہ کریں، کچھ موٹا رکھیں۔ اس کی جو خاصیتیں ہیں وہ باقی رہ جائیں۔ اب آپ پتیلی کے اندر نظر ڈالیے۔ یہ جو پانی کے اوپر جھاگ سا گیا ہے یہ دالوں کا بادی پن ہے، اسے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں اور پانی بھی کچھ کم کر دیتے ہیں، پھر ابلنے دیتے ہیں اسے۔ اسے ہم ہٹاتے ہیں اور کچھ دیر انتظار کریں تاکہ خوب پک جائے۔ ہم اس کے بارے میں مزید باتیں آگے کرتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پر اور پھر پروگرام میں لوٹتے ہیں۔ پروگرام چٹ خانہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اس آش کو بہت لذیذ بنانا چاہتے ہوں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دلیا کو 1 رات پہلے سے پانی بھگو دیں۔ اکثر سوپ وغیرہ بناتے ہوئے ہم دلیا کو اسی وقت دھو کر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوپ پیتے وقت دانتوں کے نیچے آئے، لیکن اس آش کے لیے دلیا کا اچھی طرح پکنا اور گلا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دلیا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسے گندم یا جو کو کوٹ کر بنایا جاتا ہے۔ میں نے چاول کو بھی 1 رات پہلے بھگو دیا تھا تاکہ یہاں پر آش کی تیاری میں وقت نہ لگے۔ آش کے لیے چاول بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر چاول ٹوٹا ہوا ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی قسم اچھی ہو۔ چاول اور دلیا ڈالنے کے بعد 1 لیٹر پانی پتیلے میں دوبارہ ڈالیں تاکہ اچھی طرح چیزیں گل جائیں۔ جب چاول کا اضافہ کر دیا ہم نے تو اس میں ہم نے پانی خوب ڈال دیا تاکہ پک جائے۔ اس میں 1 لیٹر پانی میں ڈالا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ہم نمک اور لال مرچ ڈالتے ہیں۔ جب کسی چیز میں گوشت ہوتا ہے تو نمک اس میں دیر میں ڈالتے ہیں، کیونکہ نمک کی وجہ سے گوشت دیر میں گلتا ہے۔ اب تلی پیاز کا آدھا حصہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور دوسرے آدھے حصے کو آش کو سجانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ آش کو ٹھیک سے پکنے دیتے ہیں، ہر 15 منٹ پر اسے چلاتے ہیں۔ اس مرحلے پر آپ دیکھیں کہ آش کے سبھی اجزاء پک چکے ہیں۔
یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہاں ہم نے چاول کا اضافہ کیا ہے، چاول بھی اس میں پوری طرح شامل ہو چکا ہے، اور پیاز بھی بیچ بیچ میں اپنا سنہری رنگ دکھا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب پالک کو شامل کر دینا چاہیے۔ اس میں ایک الگ سا مزہ آ گیا ہے۔ اب جب آج ایسا ہو گیا ہے تو اس میں ہم پالک کا اضافہ کریں گے۔ اگر شروع میں ہی اسے شامل کر دیتے تو اس کے بہت سے فائدے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس آج کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صحت کے لیے مفید بہت سے مادے موجود رہنے چاہیے۔ اسے ہم دھیرے دھیرے چلائیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آج کو جلدی سے تلی ہوئی پیاز سے سجا رہے ہیں۔ بہت مزیدار آش تیار ہو گئی ہے، آپ بھی پکائیے اور سب کو کھلائیے۔ خدا حافظ۔ آش خوشمزه‌ایه، درستش کنید. خدا حافظ. جی ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نسیم زندگی پروگرام، اور ڈاکٹر صاحب وقت ہم لوگوں کے پاس زیادہ ہے نہیں، 1 منٹ ہے، 1 منٹ میں اس کو سمیٹنا ہے گفتگو۔ یہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نمونہ ہے بہنوں کے لیے، نمونہ ہے بیٹیوں کے لیے، اور اگر کوئی بہن اپنی یعنی بہن ہوتے ہوئے اپنے بھائیوں سے دور رہتی ہے، ان سے عداوت رکھتی ہے، تو اس کو حق حاصل نہیں ہے میرے خیال سے کہ وہ حضرت معصومہ کی پیروکار یا ان کی حبدار اپنے آپ کو کہلوائے۔ اسی طرح سے کوئی بیٹی اگر حضرت معصومہ کی شخصیت کو جاننے کے بعد، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی نالج میں، اپنے علم میں، اپنی شرافت میں، اپنی صداقت میں، اپنی عبادت میں کمی کاستی لاتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے ہم کو واقعاً ہم ان ائمہ طاہرین اور ان کی اولادوں کی سیرت پہ اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تاکہ ہماری زندگی اور ہماری یہ دنیا جو ہے یہ بھی سنور جائے اور آخرت بھی ہماری ان کے توسط سے سنور جائے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ہمارے دوستوں نے خوشخبری سنائی ہے، 2-3 منٹ اور ہیں ہم لوگوں کے پاس، تو ایک میں سوال میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایک عیسائی شخص یہاں پہ آیا ہے، وہ متاثر ہوا ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم سے، اور وہاں پہ جو معنوی اور روحانی جو ماحول ہے، اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ حسن بھائی، انسان کو خالق نے جب خلق کیا ہے نا، تو عورت کو ایک خاص مقام عطا کیا پروردگار نے۔ عورت کی اہمیت اسلام میں مرد سے زیادہ ہے، کیونکہ کسی اہم چیز کو جو ہے نا وہ حجاب میں رکھا جاتا ہے، چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ عورت کے لیے حجاب اس لیے ہے کہ یہ قیمتی ہے مرد کی نسبت۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت پہ نماز 9 سال کے بعد کیوں ہے، جلدی کیوں واجب ہو جاتی؟ نماز کا مطلب ہے اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اللہ کون؟ جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، جو پوری کا اب کسی چھوٹے سے یعنی ایک چھوٹے سے بادشاہ سے، کسی چھوٹے سے اسٹیٹ کے مالک یا بادشاہ سے ہمیں بات کرنی میسر ہو جائے، موقع مل جائے، تو کتنے ہم پھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کتنے بڑے بادشاہ سے ہمیں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اور یہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ عورت اللہ کے نزدیک اس قدر عزیز ہے کہ پروردگار نے مرد کے اوپر تکلیف نماز کی بعد میں قرار دی، عورت کو کہا کہ تم میرے دربار میں پہلے آ جائے۔ اتنی اہمیت ہے عورت کی۔ آج عورت کو، آج بیٹی کو، لڑکی کو جو ہے وہ کرامت جو اللہ نے عطا کی، ہم نے کہا، ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے اولاد کو اور بیٹیوں کو وہ عزت نہیں دی جو اسلام نے ان کو دی ہے۔ لہٰذا یہ ایک واقعاً مقدس اور معنوی ہستی ہیں کہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے۔ بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح جب ماں بنتی ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا جو یہ مزار ہے، یہ مرکز ہے، یہ واقعاً انسان کو، بشر کو خالق بشر کے نزدیک کر دیتا ہے۔ حسن بھائی، میری اپنی آنکھوں کا دیکھنا ہے کہ جو 35-40 سال کی عمر میں ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھی جنہوں نے، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی خدائی الہی قرآن پڑھا ہو یا کوئی اس طرح، لیکن جب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آئے ہیں پاکستان سے، تو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، یہاں پہ وہ یعنی جتنا ان کو آتا تھا زیارت بھی پڑھ رہے تھے، قرآن بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا مطلب کہ جو 40 سال تک اللہ کے حضور سجدہ نہیں جس نے کیا، وہ فاطمہ معصومہ کے توسط سے خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ سبحان کتنی بڑی بات ہے۔
جتنے انبیاء آئے ہیں مقصد کیا تھا تمام انبیاء کے دنیا میں آنے کا؟ مقصد کیا تھا تمام کہ انسان کو خدا کے حضور لے کے جائیں۔ یہ معصوم ہستیاں، یہ ائمہ طاہرین، یہ خاندان عصمت و طہارت، خاندان نبوت، کیا زندہ، کیا دنیا سے چلے جانے کے بعد اسی طرح انسان کو اپنے خالق کے نزدیک کرتے ہیں اور اللہ کے حضور انسان کو لے کے جاتے ہیں، جس طرح رہنمائی کرتے ہیں، جس طرح یہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ بے شک، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جس صاحب، طرح اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں آج رات ہم لوگ یعنی اگر اس تمام جو چیزیں سیکھی ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ زیارت پڑھیں گے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی اس معرفت کے ساتھ انشاءاللہ، تو یقیناً ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم لوگ انشاءاللہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ گمراہی سے انشاءاللہ دور ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ ایران کی سیر میں ہم لوگ چلیں گے بستام شہر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔